روایت کہتی ہے کہ ابو جعفر منصور دوانقی نے حکم دیا کہ جعفر صادق کا گھر جلا دو۔ اجرکم اللہ، حق ہے ایسے بلند آواز سے آئے بولنے کا۔ مصائب میں آپ سننے بیٹھے ہیں، پرسہ دینے آئے ہیں، مگر میں آپ رونے والوں سے ایک جملہ کہہ کر پھر مصائب کے دو جملے کہوں۔ یہ سارا مجمع ابھی میرے بھائی کے بیان مصائب کے بعد تابوت کی زیارت کرے گا، امام کے تابوت کی زیارت ہوگی نا۔ یاد رہے کہ یہ اس کا تابوت ہے جسے زہر دے کے مارا ہے۔ یاد رہے یہ آپ تابوت اٹھا کر ماتم کر کے مجلس مکمل تو کر دیں گے، مگر جن کی قبر مدینے میں ہے نا، اس کی قبر پہ رات میں چراغ نہیں ہے، دن میں کوئی سائبان نہیں ہے۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ابو جعفر لعین نے حکم دیا کہ جعفر صادق کے گھر کو آگ لگا دو۔ روایت کہتی ہے جب گھر کو آگ لگ رہی تھی نا، فیہا علاویات، گھر میں سیدانیاں تھیں۔ بڑا عجیب جملہ ہے جو مقتل کی کتابوں نے لکھا ہے، گھر میں سیدانیاں تھیں، بیویاں تھیں۔ میرے مولا صادق سے جب گھر کی آگ بجھ گئی، حالات دوبارہ سے اپنے روال پر اور اپنے معمول پر آئے، تو ایک چاہنے والے نے پوچھا مولا کیا گزرا آپ پر جب آگ لگ رہی تھی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ علاویات من حجرت الی حجرہ الی مکان من مکان الی مکان، جب گھر میں آگ لگ رہی تھی تو سیدانیاں ایک حجرے سے دوسرے حجرے میں جا رہی تھی، دوسرے حجرے سے تیسرے حجرے میں جا رہی تھی، اور پھر یہ کہہ کر فرماتے ہیں مگر میری بیٹی فاطمہ کے دامن میں آگ لگ گئی تھی۔ بی بی فاطمہ سب سے چھوٹی بی بی ہیں امام صادق کی، سب سے چھوٹی دختر ہیں امام صادق کی۔ جب بی بی فاطمہ کے دامن میں آگ لگی نا تو امام فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کے دامن کی آگ کو بجھایا، اور پھر یہ کہہ کر امام صادق نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھے اور گردن جھکا کے رونے لگے۔ تو ایک چاہنے والے نے کہا مولا سب امن سے ہیں، کوئی دنیا سے نہیں گیا، سب کی زندگیاں محفوظ ہیں، آپ امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں۔ تو روتے ہوئے فرمانے لگے مگر سلام ہو میرے جد حسین پر، جن کے خیموں میں آگ لگی تو کوئی بچانے والا نہیں تھا، سیدانیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھی، اور میرے جد حسین کی بیٹی سکینہ کے دامن میں آگ لگی تھی، کوئی نہ تھا جو حسین کی بچی کے دامن سے آگ چھڑاتا۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ کہہ کے مجلس اپنے حصے کی مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ عزادارو، جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل ہے، یہ کوئی جناب زینب سے پوچھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو جیسے لائی ہے نا بی بی، یہ کوئی جناب زینب ہی سے پوچھ سکتا ہے، مگر اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے یہ جناب رباب کو اٹھانا۔ جناب رباب کو لاتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی تھی، بی بی کو لاتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی تھی۔ جب جناب زینب نے فرمایا تو فرمایا اے زینب میرا مدینے میں کون ہے، میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی زندان میں اکیلی ہے۔ ایک راوی کہتا ہے، بس آخری جملے، راوی کہتا ہے میں نے جلتے ہوئے خیموں میں ایک خاتون کو اندر جاتے ہوئے دیکھا، مگر آگ کی لپیٹیں اس بی بی کو روک دیتی تھی۔ جلتے ہوئے خیمے کی چوب سے جا کے اس کا سر لگتا تھا، اس کے کپڑوں میں آگ لگتی تھی، آگ چھڑاتی تھی، پھر دوسری طرف سے وہ خیمے میں جاتی تھی۔ تو وہ کہتا ہے میں یہ سمجھا کہ اس کے سر پہ چوٹ لگی ہے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، اور اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگ جل رہی ہے۔ تو وہ یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے میں دوڑتا ہوا قریب آیا اور میں نے آ کے کہا تمہیں نظر نہیں آتا آگے آگ جل رہی ہے، تم آگ میں اندر جا رہی ہو؟ تو وہ بی بی مڑی اور مجھے دیکھ کر کہتی ہے یا شیخ انا لنا فیہا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کر نہیں آ سکتا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بی بی خیمے میں گئی، اپنی پشت پر بیمار بھتیجا اٹھا کر لائے۔ سلام ہو امام حسین کی اولاد پر، درود ہو امام صادق کی اولاد پر، الا لعنت اللہ۔